میں اس شخص کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ قتل جیسی 6 وارداتیں کر چکا ہے۔ اگر وہ اس روز پکڑا نہیں جاتا تو یقیناً 7واں قتل بھی کر چکا ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی وارداتیں کر چکا تھا، لیکن اس کی قسمت خراب ہی تھی، اس لیے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ جس عورت کو وہ مار رہا تھا وہ عورت تقریباً 45 سال کی ہوگی اور بازار میں خریداری کے لیے نکلی تھی۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ سیدھی بازار جا رہی تھی کہ عین اس وقت جب ہتھوڑے سے وار کر کے اس عورت کا سر پھوڑ دینا چاہتا تھا وہ عورت نے پلٹ کر دیکھ لیا اور اس نے بے اختیار دوڑ لگا دی۔ وہ بھی اسے مارنے کو دوڑا تھا۔ عورت کا نصیب اچھا تھا کہ ایک پولیس موبائل ادھر آ نکلی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ پولیس کو دیکھ کر عورت نے شور مچا دیا۔ جوانوں نے پھرتی دکھائی اور بھاگتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ قتل کی 6 وارداتوں نے شہر میں خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا۔ یہ وارداتیں شہر کے مختلف علاقوں میں ہوئی تھیں، لیکن سب کا طریقہ کار ایک جیسا تھا، یعنی سر پر ہتھوڑا مار کر عورتوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو بھی یہ وارداتیں کر رہا تھا وہ کیوں کر رہا تھا، اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے مکمل معلومات لینے کے لیے تفتیشی افسر مقرر کیا گیا تھا اور مجھے اس سے یہ راز اگلوانا تھا کہ اس نے کیوں یہ قتل کیے ہیں اور ان قتل میں کیا کسی اور نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ تم نے ان لوگوں کو کیوں مارا ہے۔ انسپکٹر صاحب، میں جرم قبول کر چکا ہوں، اس کے بعد تفتیش کی گنجائش نہیں رہتی۔ یعنی آپ مزید مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کون میرے ساتھ شامل ہے اس جرم میں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے احمد کہتے ہیں۔ احمد، مجھے میرا کام کس طرح کرنا ہے یہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تم سے جو سوالات کر رہا ہوں اس کا صاف صاف جواب دیتے جاؤ تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ میں اگر بتانے سے انکار کر دوں تو؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ احمد، میں ابھی تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معلومات اچھی طرح مجھے مل جائے، کہ ہر بات واضح ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ان تمام قتل کی وارداتوں کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہو اور وہ سزا کا مستحق ہو۔ ایسے میں تمہارے اکیلے پھانسی کے تختے پر چڑھنے سے وہ صاف بچ جائے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ تمام قتل میں نے کیے ہیں اور بس۔ اچھا، تو یہ سب قتل تم نے کیے ہیں، پھر ان قتل کو کرنے کی وجوہات بھی بتا دو کہ تم نے کیوں مارا ہے ان لوگوں کو۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں یہ بات نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ بس میری مرضی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ اس کمرے میں یہ سامان تم دیکھ رہے ہو، یہ سب سامان ملزم سے قبول جرم کرانے میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ چمڑے کا کوڑا، ڈنڈے اور دیگر سامان دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا خون خشک ہو گیا، مگر وہ پھر سے سنبھلتے ہوئے بولا، اس سامان کو اسی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی جرم قبول نہ کرے، جبکہ میں پہلے ہی جرم قبول کر چکا ہوں۔ پھر کیوں مجھے یہ سامان دکھا کر ڈرایا جا رہا ہے؟ جب تک قتل کرنے کی اصل وجوہات معلوم نہ ہو جائے ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے تم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارا جرم قبول کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے غصہ آ گیا۔ میرے اصل وجوہات بیان کر دینے پر بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، میری بات کو مذاق سمجھو گے؟ اس نے کہتے ہوئے گردن جھکا لی۔ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ مذاق سمجھوں گا؟ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بات سچ سمجھ لوں۔ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کو مذاق سمجھ کر ہنسی میں اڑا دو گے۔ احمد نے کہا، میں تمہاری بات کو مذاق میں نہیں اڑاؤں گا، جو بات بھی ہے وہ سچ سچ بتا دو۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات مجھے بتائے یا خاموش رہے۔ وہ چور نگاہوں سے انویسٹیگیشن کے دوران تشدد کرنے کے سامان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ سلامت، ادھر آؤ، میں نے کانسٹیبل کو آواز دی۔ جی سر۔ یہ چمڑے کے ہنٹر کو تیل لگا دو۔ ٹھہرو، میں سچ سچ بتا دیتا ہوں، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سلامت، تم جاؤ، ضرورت پڑنے پر تمہیں بلا لوں گا۔ کانسٹیبل سلامت کے جانے پر میں نے اس کو گھورا۔ ہم ملزمان پر تشدد نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملزم خود ہمیں تشدد کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، اس نے کہا۔ ہاں، میں سچ ہی سننا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ نوشابہ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو تھی۔ فری پیریڈ ہمارے کینٹین میں گزرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ تعلیم مکمل ہونے پر مجھے سب سے پہلے اچھی نوکری تلاش کرنا تھی اور پھر نوکری کا اچھا انتظام ہو جانے پر مجھے نوشابہ کا ہاتھ
اس کے والدین سے مانگنا تھا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ فائنل ایئر کے پیپر دے کر ہم رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ نصیب کا لکھا ہو کر رہتا ہے، ہماری قسمت میں بھی شاید ملن نہیں تھا۔ اس لیے نوشابہ کی مرضی کے خلاف اس کے گھر والوں نے اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں کرا دی۔ مجھے اس کی شادی کا بہت دکھ ہوا تھا۔ کئی دنوں تک میں گمسم سا ہو کر رہ گیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرا زخم بھی بڑھنے لگا۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں بازار میں کچھ خریداری کرنے گیا۔ اچانک میری ملاقات نوشابہ سے ہو گئی۔ وہ اس وقت اکیلی ایک دکان سے باہر آ رہی تھی۔ اسے وہاں اکیلا دیکھ کر میں چونکا۔ ارے نوشابہ، تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح سے چونکی۔ تم؟ کیا بات ہے؟ مجھے دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی تم؟ وہ میرے شوہر کامران دکان کے اندر ہیں۔ نوشابہ کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ تم نے اپنی شادی پر مجھے دعوت نہیں دی، اس بہانے تمہارے شوہر سے ملاقات ہو جاتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، تم ان سے ملاقات مت کرنا۔ کیوں؟ تم میرے موبائل پر بات کر لینا، میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اب تم جاؤ، نوشابہ نے دکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اسے مزید پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آگے بڑھ گیا۔ اسی وقت ایک کالا بدصورت سا آدمی جس کے چہرے سے خباثت اور شیطانیت ٹپک رہی تھی، اس کی توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ وہ دکان سے باہر آیا۔ اسے دیکھتے ہی نوشابہ اس کے ساتھ چل دی۔ میں ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ شام میں میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل کی اسکرین پر میں نے نمبر دیکھا۔ وہ نوشابہ کی کال تھی۔ اس کی کال دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے فوراً کال اوکے کر دی۔ نوشابہ، تم کیسی ہو؟ کیا وہ شخص واقعی تمہارا شوہر تھا یا تم نے مجھ سے مذاق کیا تھا؟ تمہیں تمہارا شوہر خوش تو رکھتا ہے نا؟ تم نے ایک دم ڈھیر سارے سوالات کر ڈالے ہیں۔ میں باری باری ان تمام سوالات کے جواب دے دیتی ہوں۔ میں تمہاری کال دیکھ کر بے قابو ہو گیا تھا، بس کیا کروں؟ احمد، وہ شخص واقعی میرا شوہر ہے۔ میری شادی میری مرضی کے خلاف کی گئی ہے، تم جانتے ہی ہو۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ پھر؟ وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے اس رشتے پر بہت اعتراض کیا تھا، لیکن کسی نے میری نہیں سنی، یہاں تک کہ میرا موبائل بھی مجھ سے چھین لیا گیا تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ تمہارے والدین نے ایسا کیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ بات سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ جس امی کو تم جانتے ہو وہ دراصل میری ستیلی امی ہے۔ میرے شوہر کامران ستیلی امی کا بھانجا ہے اور دبئی میں بہت عرصے رہا ہے۔ دبئی کی کمائی سے ہی ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، لیکن دولت ہی سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جیسی شکل و صورت کا میرا شوہر مالک ہے، ایسا ہی وہ دماغ کا بھی خراب ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر کھری کھری سنانے میں دیر نہیں کرتا۔ اس کی زبان تو ایسی ہے، ایسے جملے نکلتے ہیں کہ دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ ہر وقت مجھ پر شک کرتا ہے۔ کسی مرد سے بات کر لینے پر مجھے گالیاں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے وہ کیا میرا باپ لگتا ہے جو میں اس سے بات کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے پرانی سم بھی چھپا کر رکھی ہوئی تھی تاکہ یونیورسٹی کا کوئی ساتھی مجھ سے رابطہ نہ کرے، خاص طور پر تم، ورنہ وہ خواہ مجھ پر شک کرے گا اور تہمت اور برا الزام لگانے پر تاخیر نہیں کرے گا۔ اچھا، اس لیے تم نے اپنے یونیورسٹی کے ساتھی کو بلایا تک نہیں؟ میں اپنے دوستوں کو شادی کی دعوت دے کر مذاق کا نشانہ بننا نہیں چاہتی تھی۔ جو میرے شوہر کو دیکھتا، اس کی شکل و صورت دیکھتا، میرا مذاق بناتا کہ تمہیں یہی شخص ملا تھا، شادی کرنے کے لیے ہم مر گئے تھے کیا؟ اور پھر تمہیں، میں جانتی ہوں کہ تمہیں کتنا بڑا دکھ ہوا ہوگا میری شادی سے، اس لیے تمہیں میں نے نہیں بتایا۔ تمہارے ساتھ واقعی بہت برا ہوا ہے۔ تمہارے ابا اس رشتے پر کیسے راضی ہو گئے؟ وہ تو سگے باپ ہیں۔ میرے ابا کا نہ پوچھو، امی جو کہتی ہیں وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، اس میں ان کا بھی قصور نہیں۔ میری ستیلی امی کی جو بہنیں ہیں وہ جادو ٹونا کرانے میں بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے ہی ابو پر ایسا کالا علم کرا دیا ہے کہ وہ امی کے علاوہ کسی اور کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ ستیلی امی کی بہنوں نے ہی یہ رشتہ کرایا ہے۔ واقعی کالے جادو کی بدولت ایسا ہوا ہے۔ اچھا، میں کال بند کر رہی ہوں، کوئی آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نوشابہ نے کال بند کر دی۔ نوشابہ کے حالات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میرے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ مجھے اس سے سچی محبت تھی اور یہ میں کسی صورت میں گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس پر ظلم کرے۔ اس کی کامران کے ساتھ شادی کر کے سراسر ظلم کیا گیا تھا اس پر، اور یہ سب جادو ٹونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب اکثر جب بھی نوشابہ کو فرصت اور بات کرنے کا موقع ملتا، وہ مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ اس گھر میں نوشابہ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی تھی۔ اس کا شکی مزاج شوہر کامران بات بات پر شک کرتا تھا، اکثر نوشابہ کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ وہ کس سے شکایت کرتی؟ ماں باپ کو شکایت کرنے پر
वो उल्टा उसे ही डांट देते थे। घर में कोई भाई भी नहीं था जो उसकी सुनता, एहतजाज करता। 1 साल के अंदर अंदर नौशाबा मुरझाए हुए फूल की तरह बनकर रह गई थी। वो अक्सर मुझे अब ये कहने लगी थी कि इस जिंदगी से बेहतर है कि वो मौत को गले लगा ले ताकि इस जहन्नुम से निजात मिल जाए। मैं उसे समझाता कि वो मायूस ना हो, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। एक सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने अपने मोबाइल पर उसका SMS देखा। उसे पढ़ने पर मुझे शदीद झटका लगा। नौशाबा ने रात 12 बजे ये मैसेज किया था और उसमें लिखा था कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी है, इसलिए ख्वाब आवर गोलियां खाकर, नींद की गोलियां खाकर ज़िंदगी का खात्मा करने जा रही है। मैं मैसेज पढ़कर परेशान हो गया और मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मैं रात जल्दी क्यों सो गया, हालांकि मैं रात देर से सोने का आदी था। रात को मैं बहुत थकन सी महसूस कर रहा था, हालांकि मैंने दिन भर कोई ख़ास काम नहीं किया था। फिर न जाने क्यों थकन महसूस हो रही थी। बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया। शायद ये इसलिए था कि उसे बचना नहीं था, वरना अगर मैं उसका मैसेज पढ़ लेता तो उसे बचा सकता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या वाकई नौशाबा ने नींद की गोलियां खा ली होंगी? मैंने नौशाबा को कॉल की। उसका मोबाइल बंद जा रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके उसके अब्बू के घर फ़ोन किया। फ़ोन उसके अब्बू ने ही उठाया। फरहान साहब, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। मैं नौशाबा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनते ही पहचान गया था कि तुम अहमद बात कर रहे हो। मैंने नौशाबा के बारे में आपको फ़ोन किया है। क्या वो? हाँ बेटे, ये खबर दुरुस्त है। नौशाबा ने नींद की गोलियां तादाद से ज़्यादा खा ली थीं, जिसके सबब उसकी मौत वाक़ हो गई है। हम उसकी तदफीन के सिलसिले में घर से बाहर निकले हुए हैं। नौशाबा के इंतकाल की खबर सुनकर मेरे दिमाग में आंधियाँ चलने लगी और ख़ुद को मैं बेकाबू सा महसूस करने लगा। फिर मैंने खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। मैं खामोशी से नौशाबा की तदफीन में शिरकत करने चला आया। उसकी मौत के बाद मैं गुमसुम सा रहने लगा, हर वक्त उसकी याद में खोया रहता। उसके साथ बीते दिन के मंजर चलते फिरते नज़रों के सामने आ जाते थे। मेरे ख्वाब में भी बार बार नौशाबा नज़र आ जाती मुझे और कहती, क्या तुमको मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं थी? मैंने कहा, मुझे तुमसे आज भी सच्ची मोहब्बत है। मैं तुम्हारी यादों को भुला नहीं सका हूँ और तुम्हारे अलावा कोई और औरत मेरे दिल में आ ही नहीं सकती है। फिर वो कहती, वो औरतें जिंदा क्यों फिर रही हैं? उन्होंने ही मुझे खुदकुशी जैसे अमल पर मजबूर कर दिया है। वो अभी तक जिंदा घूम रही हैं। कैसी है तुम्हारी मोहब्बत? तुम कहो मैं क्या करूं? जो कहोगी वही करूंगा। वो जब तक मर नहीं जाती मेरी रूह को करार नहीं आएगा। क्या तुम मेरे लिए इतना काम नहीं कर सकते कि मेरी रूह को चैन आ जाए? तुम क्या चाहती हो कि मैं उन औरतों को कत्ल कर दूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बारी बारी उनकी शक्लें दिखाऊंगी और तुम एक एक करके उन्हें मारते जाना। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं समझूंगी कि वाकई तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है, वरना मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं एक एक करके सबको कत्ल कर दूंगा, उसके बाद चाहे फांसी लग जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। वो मुझे एक औरत की सूरत दिखाती और मैं उसे मार डालता। औरत के कत्ल हो जाने पर वो बहुत खुश दिखाई देती थी। उन तमाम जादूगरनी खबीस औरतों को कत्ल करके नौशाबा पर मैंने साबित कर दिया कि मैं वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारा बयान मुझे किसी ड्रामे या फिल्म की कहानी लग रहा है, फिर भी इसको सच मान लेता हूँ। लेकिन ये तो बताओ कि उन औरतों का कसूर क्या था जिनको तुमने इतनी बेदर्दी से मारा है? जिस औरत को मैं कत्ल कर देना चाहता था, काश वो मर जाती तो ये राज राज ही रहता, मगर उसका कत्ल न होने से सारा राज फाश हो गया। इन कत्ल की वारदातों में भी राज है? मैंने हैरानगी से उसे देखा। हाँ, नौशाबा को खुदकुशी जैसे हराम काम की तरफ कदम उठाने पर इन्हीं औरतों ने मजबूर किया था। मैं जिसको कत्ल कर देना चाहता था वो नौशाबा की सास थी, और जो मेरे हाथ औरतें मरी हैं वो नौशाबा की सुतेली माँ और उसकी बहनें थीं, जिन्होंने काले जादू के जरिए नौशाबा की शादी कामरान से कराई। वो ना तो नौशाबा की शादी कराती और ना नौशाबा खुदकुशी करती, बल्कि उन्होंने काले जादू के जरिए ही मंतर पढ़कर उसे मरने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि दिन रात वो उसे सताती थी, उसे तंग करती थी, ख्वाबों में आकर उसको तकलीफ देती थी। इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ बताना था मैंने साफ साफ आपको बता दिया है। अब आगे आप लोगों की मर्जी है, और वैसे भी मैं सिर्फ आज के दिन यहाँ मौजूद हूँ। रात के किसी भी पहर नौशाबा मुझे अपने साथ ले जाएगी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज़, अब आप मुझे तन्हा छोड़ दें। और ये बोलकर मेरे सामने से वो उठ गया और आंखें बंद करके कमरे में टहलने लगा। और फिर उसकी बात ठीक निकली। रात का 2:30 बजे का वक्त था। अहमद की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब।
دیکھیں نوشابہ آ گئی ہے مجھے لینے کے لیے، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس کی آواز سن کر جب میں وہاں پہنچا تو مجھے دیکھ کر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقصاں ہو گئی۔ وہ بولا، انسپکٹر صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، نوشابہ مجھے لینے آ گئی ہے، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اور یہ بولتے ہی اس نے اپنا دل پکڑ لیا۔ ہم جیسے ہی اندر پہنچے اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، وہ مر چکا تھا۔ کیسی انہونی تھی! زندگی میں پہلی بار عجیب اور غریب میں نے کہانی سنی اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ کیا سچ میں نوشابہ کی روح اسے لے گئی تھی؟ کیا سچ میں جادو ٹونا کسی انسان کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے؟ ہاں یہ تو میں بھی مانتا ہوں، پر روح نے اپنا انتقام لے لیا ان جادوگرنی عورتوں سے۔